اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ اس آیت کے اندر، کیونکہ والدین کے ساتھ جتنا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، تو کیا سٹینڈرڈ قائم کیا گیا ہے؟ احسان، وبالوالدین احسانا۔ تو آپ کو قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ والدین کے ساتھ احسان سے نیچے کسی بھی عمل کا ذکر کیا گیا۔ احسان کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ احسان کیا ہے، کہ حق سے بڑھ کے دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق ہی نہ دینا۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو دیتے چلے جانا۔ احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم والدین کے ساتھ کیا احسان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حق سے بڑھ کے تو ہم کوئی حق دے ہی نہیں سکتے، ان کا تو ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ظاہر ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حق میں احسان سے نیچے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کہیں پہ آپ کو قرآن میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ کوئی خاص قسم کے والدین ہیں جن کے ساتھ احسان کا کہا گیا۔ ان کا والدین ہونا، بس دیٹس اٹ، یہ ان کو اس چیز کا حقدار بنا دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے احسان سے نیچے کوئی عمل نہیں کرنا۔ تو یاد رکھیں، ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی نا کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف ان کی ضرور رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو والدین کے ساتھ بھی جو حسن سلوک ہے نا، اس میں بھی ہمیں جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کا حق اس طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر سمجھ جاتے نا تو پھر کیا مشکل تھی؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعی میں جو ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، اور اس کو جو لوگ خود اب پیرنٹ بن چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد نہیں سمجھ پاتی کہ ایک ماں باپ کس پروسیس سے گزرتے ہیں، کن تھاٹ سے گزرتے ہیں، کس کس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کو تو صرف وہ اوپر اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں، یا اولاد کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس میں پیرنٹس زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی خیر و بلائی ہے، جو ان کی قربانیاں ہیں، وہ پراپر طریقے سے ایک اولاد سمجھ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے جب اللہ کا یہ حکم قرآن میں آتا ہے، جب ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک جہاد کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اس لیول کو اچیو کر سکیں والدین کے حق کو دیتے ہوئے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ والدین کے حق سے ریلیٹڈ کہ اگر وہ بڑھاپے میں ہوں، تو اس آیت میں بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم کسی ایک کو ان میں سے یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ ٹھیک ہے؟ اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رہو، اور ان کے لیے کیا دعا مانگو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس میں ظاہرہ کہ بڑھاپے کو خاص طور پہ منشن کیا گیا تھا، اور اس حال میں والدین کے سامنے چاہے باڈی پوسچر ہے، چاہے ہماری لینگویج ہے، چاہے ہماری دعائیں ہیں، یعنی ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر کے الگ الگ بتایا، یہاں تک کہ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر والدین میں سے والدہ کی حق کو خاص طور پہ خاص کیا گیا۔ پہلے تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھیں کتنا تاکیدی انداز ہے نا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ برتے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں کہ ماں کا جو حق ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں، ایک ماں کی قربانی کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ اب ساری قربانیاں تو سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے، یا تھوڑے ٹائم میں ان کا ذکر کرنا مشکل ہے، لیکن جو سب سے بڑی قربانی ایک عورت دیتی ہے ماں کی حیثیت سے، ماں کے رول میں، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ تب آپ دیکھیں یہاں پر اس کے جو پریگننسی کی جو سٹیج ہے، پھر اس کے بعد جو ڈیلیوری کی سٹیج ہے، اور اس کے بعد جو دودھ پلانے کے 2 سال ہیں، تو یہ 3 انتہائی مشقت والا ٹائم پیریڈ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک ماں کا درجہ 3 گنا باپ کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو مشقت اور یہ جو قربانی ایک ماں ایک تکلیف اٹھاتی ہے، اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ماں تنہا ہوتی ہے ان تینوں سٹیجز میں جو وہ قربانی دیتی ہے۔ ایک مرد اس میں حصے دار نہیں بن سکتا، ایک باپ اس میں نہیں حصے دار بن سکتا، کیونکہ جو پریگننسی کی پین ہے وہ ایک عورت نے خود ہی برداشت کرنی ہے، جو ڈیلیوری کی پین ہے وہ ایک عورت نے خود ہی اس کو برداشت کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ڈیلیوری کا ٹائم تھا تو اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اچھا یہ قیامت کے دن جو آتا ہے نا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے نا، یہ ایک وہ قیامت کی ایک جھلک ضرور ہوتی ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہو جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ ٹو ڈیلیور دیٹ بیبی۔ کون کیا کر لے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا
نہیں امی میرے ساتھ نہیں ہے. تو میرے ساتھ بھی خیر امی نہیں تھی تینوں بچوں کے ٹائم پہ. لیکن میں کہتی تھی امی ہوں تو کیا کر لیں گی. اور میں نے تو خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا بالکل ماما کو نہیں بتانا جب تک بچہ ڈلیور نہ ہو جائے. کیونکہ وہی بات ہے کہ خود تو سولی پہ چڑھے ہوتے ہیں وہ بےچارے, ان کو بھی سولی پہ چڑھا دیتے ہیں تو وہ اور پریشان ہوتے ہیں. تو اس لیے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں کہ لڑکیوں سے تھوڑی سی بہادری دکھایا کریں اور ماؤں کو اس عمر میں نہ پریشان کیا کریں کہ کچھ چیزیں خود اپنے اوپر لینا ان کو سیکھیں کہ وہ اپنی بھی گزار چکی ہیں اور پھر بیچاری ہر بچی کے ساتھ نا پھر ان ساری پروسیسز میں سے گزرتی ہیں. تو اس ڈلیوری کے ٹائم پہ کیا شوہر آپ کا پین لے سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا کا بندہ آپ کا پین لے سکتا ہے؟ وہ پینز آپ نہیں لینے. اور پھر اس کے بعد جو دودھ پلانے والا, اللہ اکبر, وہ ظاہر ہے وہ اتنا ایکسٹینڈڈ ٹائم پیریڈ ہو جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جتنی ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا پین فل ایک جرنی ہوتا ہے جس سے ایک ماں گزرتی ہے اپنے بچے کی خاطر. تو یہاں پہ 30 مہینوں کا جو خاص طور پہ ذکر آتا ہے, 2 سال 9 مہینے کی تو اس نے پریگننسی گزارنی ہوتی ہے, اور وہ جو ڈلیوری کا ٹائم ہے اس 9 مہینے پہ بھاری ہوتا ہے. اب وہی بات ہے ڈیپینڈنگ آن کہ کس کا لیبر کتنا لمبا جاتا ہے. لیکن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے ہر ایک اس وقت اپنی ماں کے چہرے کو سامنے رکھے اور پھر ان کی ان قربانیوں کو اپنے ذہن میں امیجن کریں. ہم واقعی میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. اور اگر ہم پھر سے ان سٹیجز کو ایک دفعہ گو تھرو کریں, آپ دیکھیں کہ جب حمل کی جو سٹیج آتی ہے پریگننسی کی ایک عورت کے اوپر, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, اس کی خوشی کی کیا حالت ہوتی ہے. اور اس کے بعد سے اس کی زندگی اپنے محور سے ہٹ کے بچے کے گرد گھومنے لگتی ہے. ابھی لٹرلی اتنا پتا چلا ہے کہ شی ہیز کنسیوڈ, لیکن اس کی پوری تھاٹ پروسیس اس دن سے چینج ہو جاتی ہے. وہ اپنے اوپر اپنے بچے کو فوقیت دینے لگ جاتی ہے. اس کے لیے اپنی ذات اہم نہیں رہتی. وہ جو بھی دیکھتی ہے, آپ دیکھیں ایک ماں جب تک ایک لڑکی پریگننٹ نہیں ہوئی ہوئی ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے, جب جاتی ہے بازار اپنے لیے شاپنگ, اپنے لیے چیزیں, اپنے بارے میں سوچنا. اور جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, یہیں سے اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. وہ جدھر دیکھتی ہے تو بچوں کی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے اپنے بھی کوئی شوق تھے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پریگننسی کے جو ڈفرنٹ سٹیجز ہیں, سب سے پہلے جو فرسٹ ٹرائمسٹر اینڈ دین سیکنڈ اینڈ دین تھرڈ. تو فرسٹ ٹرائمسٹر کی جو نوزیا اور وامٹنگ اور جس کیفیت سے وہ ہارمونل چینجز جو ایک عورت کے اندر آتے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ چہرے کے اوپر بھی کچھ تاثر, ظاہر ہے کچھ چیزیں آتی ہیں ایز اے چینجز, باقی بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پہ جو وامٹنگ, نوزیا, اپنا فیوریٹ کھانا ایک عورت نہیں کھا سکتی. مختلف کھانوں کی جو خوشبوئیں ہیں اس سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور اس سے بھی جو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے, وہ راتوں کو چین سے نہیں سو سکتی. اس سٹیج کے بعد گزرتے ہیں, سیکنڈ سٹیج پہ آتے ہیں, تو بھی اپنا دھڑکا تو کم ہی لگا رہتا ہے, اپنے بچے کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ کرے سب خیر خیریت سے ہو. ایک ایک سکین, ایک ایک ٹیسٹ, دعائیں, منتیں, مرادیں کہ سب خیریت سے ہو جائے, سب نارمل ہو جائے. جو کچھ کھاتی ہے اس لیے نہیں کھاتی کہ اس کا دل کر رہا ہے, اس لیے کھاتی ہے کہ دل نہیں بھی کر رہا, بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو ہر چیز میں اپنے آپ کو بھلا کے, اپنے آپ کو ختم کر کے اپنے بچے کے لیے سوچتی ہے. اور جب تھرڈ ٹرائمسٹر آتا ہے اور جب وہ بھاری وزنی ہو جاتی ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ سٹیج کتنی مشکل ہو جاتی ہے. یعنی آپ کسی کے سامنے جا نہیں سکتے, آپ اتنے اپنے کوئی کپڑے آپ کو فٹ نہیں آ رہے, اپنے آپ کو دیکھ کے آپ کو رونا آتا ہے کہ مجھ سے کیا بن گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کمر میں درد, اور پھر ظاہر ہے جس طرح کے لیگمنٹس لوز ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, چلنا مشکل, موومنٹ مشکل, گھر کے کام مشکل, اپنا آپ بندے کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی, ٹوائلٹ جا رہے ہیں, پتہ نہیں معدے میں ہارٹ برن سٹارٹ ہو گیا ہے, کیا کیا کچھ ہوتا ہے اس پریگننسی کے دوران. یہ تو ابھی اتنی سی دیر میں اتنا ہی ذکر کر سکتی تھی. ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی مزید ڈیٹیلز آپ سب کو معلوم ہے, اور اگر جاننا چاہیں تو ضرور آپ اس کو ریسرچ کریں کہ کس کس چیز سے ایک ماں گزرتی ہے, اس کی ہڈیاں کتنی کمزور ہوتی ہیں, بچہ جو اندر ماں کے خوراک لے رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک ماں کی ہڈیوں میں کتنی کمزوری سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو پریگننسی کے فرسٹ ڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر آتا ہے پیدائش کا موقع. اور اس موقع پر جو پینز ایک عورت لیتی ہے, یعنی وہ لٹرلی موت کے منہ سے نکلتی ہے اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے, اس تکلیف میں سے گزرتی ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آ جائے. اور جو ہی ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد ماں کیا کرتی ہے, اسے یاد رہتا ہے کہ وہ کس پین سے گزری ہے. وہ ایک بچے کی پہلی جھلک دیکھتی ہے اور اس کا اپنا سارا درد بھول جاتا ہے. آپ دیکھیں کوئی اور اگر ہمیں نا تھوڑی سی بھی تکلیف دے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو تو میں سیدھا کر دوں, اس کی تو میں شکل نہ دیکھوں. اور ایک بچہ ڈلیوری کے ٹائم پہ ایک ماں کو موت کے منہ میں جا کے واپس لاتا ہے, اور ماں کے لیے وہ دنیا کا سب سے عزیز تر وہ چیز ہو جاتی ہے.
اتنی محبوب ہو جاتی ہے، اپنے درد بھول جاتی ہے، اپنے غم بھول جاتی ہے جب اس بچے کو دیکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب وہ دودھ پلانے کا مرحلہ، اسپیشلی ان دا انیشیل ڈیز، وہ سو نہیں سکتی ہے لٹرلی، مطلب یعنی ہاف این آور سوئے گی، پھر بچہ بھوکا ہو گیا، بھوک اس کی پوری کی، پھر اب اس کا پیمپر گندا ہو گیا، تو اپنے وہ پینز میں ہے، ابھی اس کا ریکوری پروسیس چل رہا ہے، لیکن نہ وہ گرم کھانا کھا سک رہی ہے، نہ وہ گرم چائے پی سک رہی ہے، بس وہ فلی فوکسڈ ہے کہ اپنے بچے کو نرسنگ اس کی کرے، اس کو فیڈ کرائے، اس کو پرسکون رکھے، اور دن رات اس کا اس خدمت میں لگ رہا ہے، اور کس محبت اور کس شفقت کے ساتھ۔ جب تک ہم لوگوں کے بچے نہیں ہوئے ہوتے نا، تو ہم لوگوں کے لیے اپنی پرسنالٹی، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، آپ دیکھیں کہ ہم کتنے اپنے آپ کو نا ویل ڈریس رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ بچے سے پہلے تو پھر ظاہر ہے اچھا ڈریس اپ ہے، اچھے جوتے ہیں، میچنگ جوتے ہیں، اور جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی ہر چیز بدل جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی آپ سب کو ظاہر ہے کہ جو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں ان کو یاد ہی ہوگا کہ ایک ٹوائلٹ جانے کے لیے بعض دفعہ آپ کو 3 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ کر لوں تو جاتی ہوں، اچھا یہ کر لوں تو جاتی ہوں۔ ارجنٹ نیڈ آف ٹوائلٹ، یو کین ناٹ ڈو اٹ، اٹس ناٹ دیٹ ایزی ناؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اب بچے کی ذمہ داری آ گئی۔ وہ جو نہانا اتنے آرام سے ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، وہ نہانا ہی ایک اتنا بڑا جہاد بن جاتا ہے کہ میں بچے کو چھوڑ کے نہانے کے لیے کیسے جاؤں، اور سب کچھ بدل جاتا ہے، نہ ڈریسنگ سینس ویسا رہتا ہے، 3 3 4 4 دن تک بال ہی نہیں کنگھی ہو رہے، اپنے آپ سے بے خبر ہیں، کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اس بچے کے گرد گھوم رہا ہے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیجز جس کا قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا، کہ یہ تکلیف کی سٹیجز ماں ایک بچے کو اس دنیا میں جب لاتی ہے، تو یہ ماں ہی ہے جو ان ساری تکلیفوں سے گزرتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق 3 درجے زیادہ بتایا۔ تو یہ تو ابھی موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ماں کتنی بڑی قربانیاں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اور اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کچھ تھوڑے سے واقعات سے جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، کہ تاکہ تھوڑی سی اور ہمارے اندر یہ فیلنگ آئے کہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد بتایا، اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر مل کر جہاد، اور پھر نیت بھی اتنی پیور کہ اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں پہلے دائیں طرف سے آئے، انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں پھر میں بائیں طرف سے آیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ تیرا بھلا ہو، واپس جا اور ان کی خدمت کر، اپنی والدہ کی خدمت کر۔ پھر کہتے ہیں میں سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیا، اور پھر انہوں نے یہی جملہ دہرایا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، جا اپنی ماں کی قدموں میں پڑا رہے، یہی تیری جنت ہے، تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے۔ تو اسی سے ہی جو ہم بہت ایک فیمس جو کوٹ پڑھتے ہیں نا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہے کہ اسی کے قدموں میں پڑا رہے، وہی تیری جنت ہے۔ تو بعض دفعہ ہم اس جنت کو پانے کے لیے بہت دور دور کی اور بہت بڑی بڑی کوئی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز بالکل ہماری اپروچ میں ہوتی ہے ہم اس کو بہت فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے ماں کی خدمت کرنا، ماں کا خیال رکھنا، اس کا حق ادا کرنا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس سے ایک اور واقعہ جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایون اگر کوئی شخص نفلی عبادت بھی کر رہا ہو، اور اس میں اگر والدین کو ضرورت پڑ جائے، تو اس میں پھر پریورٹی جو ہے وہ والدین کو دی جائے گی،
فرض کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ بعض دفعہ میں کہہ دیتی ہوں تو سننے میں کچھ لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو فرض کی بات نہیں ہو رہی، نفل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نفل عبادت میں اور والدین کو اگر کوئی نیڈ ہے تو اس میں پریفرنس جو ہے وہ والدین کو نیڈ کو دی جائے گی. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایک اور واقعے سے جو کہ جریج کے نام سے مشہور ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا کہ کہ ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار تھا، اور اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوتا ہے، یعنی اتنا وہ عبادت کرتا تھا. اور ایک مرتبہ وہ نفل نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی ماں نے اس کو بلایا، اس کو آواز دی اور اس نے نماز میں ظاہر ہے ماں کی آواز سنی. اب وہ نماز میں ہی کشمکش میں پڑ گیا کہ اے اللہ، ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے. اور اس نے پھر نماز کنٹینیو کی. ماں نے دوبارہ آواز دی اے جریج. پھر وہ اپنے سے یہ اندر ہی اندر جنگ لڑنے لگا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور ایک طرف میری ماں. اور پھر اس نے کنٹینیو کیا. تو تیسری مرتبہ پہ اس کی ماں نے اس کو بد دعا دے دی. ٹھیک ہے، بچے نے نہیں جواب دیا. تو مائیں ہیں نا، مائیں جذباتی ہو جاتی ہیں. تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تو اس وقت تک نہ مرے جب تک تو بدمعاش عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، یعنی اس سے تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے. جریش کو موت نہ آئے جب تک وہ بدمعاش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. تو اب ظاہر ہے ماں نے جذباتی ہو کے اتنی بڑی بات کر دی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جریش کا جو عبادت خانہ تھا اس کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت رہتی تھی، اور اس نے وہاں پر ایک بچہ جنا. تو اس نے یہ الزام جریج کے اوپر لگا دیا. اور اس کو سن کر ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے خلاف مل کر اکٹھے ہو گئے. اس پر یہ سن کر جریج اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا، اور اس نے اس بچے سے پوچھا کہ تم بتاؤ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اور اس نے ایک اور بکری چرانے والے کا نام لے لیا. مطلب یہ ایک موجزانہ چیز تھی جو بچے نے خود گواہی دے دی. کیونکہ آپ دیکھیں اس واقعے میں جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ کیا ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے وہ بہت عبادت گزار تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی عبادت کی برکت سے اس کے اوپر رحم کیا اور وہ اس چیز سے نکل آیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ماں نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہوئی. وہ پوری ہوئی اتنے سالوں کی عبادت کے باوجود. تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں تو شاید اب ہمیں باقی کسی گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم اور بہت نیکیاں کر رہے ہیں. تو بعض دفعہ نیکیوں کے باوجود کچھ گناہوں کی پکڑ انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے، ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نفل عبادت میں ماں کو جواب نہ دینا، پھر کہاں کوئی اور رہ جاتا ہے آپشن جو ماں کی کھلم کھلا نافرمانی کرنا، یا ہم کچھ دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہوں، کچھ اور مصروفیات میں پڑے ہوں اور اپنے پیرنٹس کو اگنور کریں، اور خاص طور پہ ماں کو. اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہی کوشچن نا جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، کہ اگر والدین غلط طریقے پر ہوں، اگر وہ زیادتی کرنے والے ہوں، پھر بھی ہمیں احسان کرنا ہے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں اور والدہ مشرکہ بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا. اور یہ ہمیں حضرت اسما رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھیں، اور انہوں نے جب ان سے مدد مانگی حضرت اسما سے، تو اسما رضی تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیونکہ ان کے بھی دل میں ایک کھٹک تھی کہ والدہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے آپ سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے مشرکہ ہیں. تو پھر باقی کون سی ذاتی، مطلب جو اللہ کا ہی حق نہ پہچانے تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو ہم کن چیزوں کو والدین کی ذاتی کہتے ہیں؟ تو کسی بھی صورت میں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کے درجے سے نیچے اتر آئیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتی ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک واقعے سے جو ابن عباس نے کوٹ کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. اور وہ جرم کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی بہت پسند تھی اور میں نے اس کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اس نے انکار کر دیا. ایک اور شخص نے اسی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس نے اس کو قبول کر لیا. تو وہ شخص کہتا ہے اس پر مجھے بہت غیرت آئی، مجھے غصہ آیا اور میں نے اس لڑکی کو قتل کر ڈالا. آپ سوچیں کہ انسان جذبات میں آ کے بعض دفعہ اتنی بڑی حماقت کا کام کر جاتا ہے. اب یہ قتل تو کر دیا لیکن اس کے بعد بہت شدید شرمندگی اس کو ہوئی. تو وہ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ کیونکہ صرف پھر آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ جب ہو جائے تو انسان کو چین کہاں پہ آئے گا؟ تو کوئی میرے لیے توبہ کی صورت ہے؟ تو ابن عباس نے اتنے بڑے گناہ کو سننے کے بعد جو توبہ کے لیے پہلی چیز ان سے کہی، انہوں نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟
تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اس پر ابن عباس نے ان سے کیا کہا؟ ابن عباس نے ان سے کہا کہ پھر تو توبہ کر، اور اللہ کا قرب جتنا جتنا تو حاصل کر سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کر۔ تو اس پر کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس شخص سے یہ کیوں کہا تھا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ ماں سے حسن سلوک سے زیادہ کوئی اور ایسا کام ہے جو اللہ کا قرب دینے والا ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو اب وہ توبہ کے ساتھ اللہ کے قرب پانے والا کوئی عمل جاننا چاہ رہے تھے نا۔ تو ماں سے حسن سلوک سے بڑھ کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کا قرب دینے والا ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو فوت شدہ والدین ہیں، آپ دیکھیں کہ ایسی آیات کو پڑھنا بہت بوجھل ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے یہ سوچیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے والدین کا سایہ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے نا، یہ بہت بڑی اس کی رحمت ہے۔ تو اپنی ماؤں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، یا ان کے ساتھ خوب خوب حسن سلوک کریں، بھلائی کریں، ان کے سامنے عاجزی کریں، جھک کے رہیں، بت جائیں ان کے سامنے، وہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں۔ اور اگر والدین فوت ہو چکے ہوں اور اس وقت انسان کو شدت سے یہ احساس ہو رہا ہو کہ اب تو میں یہ سب کچھ سیکھ رہی ہوں لیکن اب میری والدہ ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ پھر خوب خوب دعا اور صدقات ان کے پیچھے کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب انسان کو نا اپنی اولاد ستا رہی ہوتی ہے نا، تو اس موقع پر انسان کو مزید والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہماری اولاد اسی لیے نافرمان ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے والدین کے حق میں کسی طریقے سے کوئی کمی کی ہوتی ہے یا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، تو وہ سزا بعض دفعہ اپنی اولاد کی نافرمانی کی صورت میں بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور واقعہ بہت خوبصورت آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص تھا، یمنی آدمی تھا، اور وہ اپنی والدہ کو حج کرا رہا تھا اپنے کندھوں پر اٹھا کے۔ امیجن کریں کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی سعادت ہے یہ، اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کرا رہا تھا اور طواف کرا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی سواری ہوں اور میں اس کا مطیع غلام ہوں، اور اگر ساری سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو بھی میں خوفزدہ نہ ہوں گا، یعنی میں اپنے اس کام کو کرتا چلا جاؤں گا۔ اور وہ اس فیلنگ کے ساتھ اتنے اندر سے خوش تھے، تو ابن عمر سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یعنی ایک ایکسائٹمنٹ تھی نا کہ اتنی بڑی نیکی میری خدمت، میری قسمت میں آئی، میرے حصے میں آئی کہ میں نے اپنی ماں کو حج کرایا، اور وہ بھی اس محبت کے ساتھ کہ وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کا مطیع اونٹ ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی بھی جائیں تو بھی میں نہیں ہوں گا۔ تو اس پر ابن عمر کا جواب کیا تھا، جو اگین بہت فیمس سینٹنس ہے، اور ہم سارے والدین کے حقوق میں اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہ تو نے اپنی ماں کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، کندھے پہ اٹھا کے طواف کرا دیا، لیکن وہ جو ایک ماں کی ایک آہ ہے جو اس نے تکلیف اٹھائی تمہیں پیدا کرنے کی، حمل کے وقت اور دودھ پلانے کے وقت، تو ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں ہے یہ، تو ہم تو احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی شخص ہمارے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ خیر و بھلائی کر کے احسان کا بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا احسان کا بدلہ ہم چاہ کے بھی نہیں دے سکتے۔